وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے،
اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، نکاح کے متعلق اس میں پائے جانے والے انحرافات اور غیر شرعی رسم و رواج کے تعلق سے آپ کے سامنے گزشتہ خطبہ جمعہ ہم نے چند باتیں پیش کی تھیں۔ اسی موضوع کو آج کے اس جمعہ کے اندر انشاءاللہ ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں رسم بارات کی شرعی حیثیت اور شادی بیاہ میں ہونے والے انحرافات اور وہ رسم و رواج جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں سے چند باتوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے خطبہ کے مقررہ وقت کے اندر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، خطبہ یہ نکاح کے اندر پڑھی جانے والی جو 3 آیتیں ہیں، ان آیتوں کی تلاوت ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے کی ہے۔ یہ بات جان لینی نہایت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحاجہ کا انتخاب خطبہ نکاح کے لیے کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ ان 3 آیتوں کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام پوشیدہ ہے، اور وہ پیغام اگر آدمی سمجھ جائے تو اکثر انحرافات سے وہ آدمی دور ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسم کے طور پر سب کام ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے معانی کو، اس کے مفہوم کو اور اس کے اندر پائے جانے والے درس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے نہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بس ایک طریقہ چلا آ رہا ہے زمانے سے، اب وہ اسی طریقے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ صحیح ہے اور اسی کو ماننے میں، اسی کے اوپر عمل کرنے میں ہماری بھلائی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ لیکن جان لیجئے، اگر آخرت کی بھلائی کوئی آدمی تلاش کر رہا ہے تو دنیا کی اس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو زندگی گزارنی ہوگی، تبھی جا کر کے وہ آخرت کی بھلائی پا سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر وہ یہ چاہے کہ ہم اپنے مرضی کے مطابق کریں، جیسے ہمارا جی چاہے ویسے ہی ہم عمل کریں اور اللہ رب العالمین سے جنت کے حقدار بھی ہو جائیں، اللہ رب العالمین ہم سے راضی بھی ہو جائے، تو یہ انسان کی خام خیالی ہے، انسان کی یہ وہ آرزو ہے جس کی تکمیل کبھی نہیں ہو سکتی اور کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔
آئیے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار، تقوی ہم لوگ مختلف مقامات پہ سنتے ہیں۔ تقوی کا معنی اصل میں ہوتا کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ آدمی اپنے درمیان اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے درمیان اپنے اعمال صالحہ کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر لے جو اس کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا دے، یہ تقوی ہے۔ اور اعمال صالحہ کی دیوار بنائے بغیر آدمی اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے جہنم سے کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یعنی پہلے اللہ کا فضل اور اس کی توفیق اور اس کے بعد اعمال صالحہ، تب جا کر کے آدمی جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے اور دنیا کی رسوائی سے بھی وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ کہا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب مصیبت میں آدمی گرفتار ہوتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے گریزاری کرتا ہے، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے، طرب کا موسم آتا ہے، تو اس میں یکسر اللہ رب العالمین کو آدمی بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دیکھیے کتنے بہترین پیرائے کے اندر ہم کو اور آپ کو نصیحت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ نکاح کی مجلس میں موت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خوشی میں آ کے، طرب میں آ کے زندگی کا ایک نیا مرحلہ تمہارے شروع ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خلاف شرع کوئی کام انجام دے دو۔ نہیں، ہمیشہ اس بات کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا کہ ہم کو مرنا ہے اور مر کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کے جواب دینا ہے۔ تو یکسر وہ جذبات جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتے ہیں، جب موت کو یاد کرے گا آدمی تو اس کے وہ جذبات سرد پڑ جائیں گے، اس کی جو اسپیڈ ہوگی کام کرنے کی کہ جتنی تیزی سے ہم مخالفات یا برائیوں کو انجام دیں، جب آدمی اپنے موت کو یاد کر لے گا تو اس کے بعد مخالفت کا جو اس کا ذہن ہے وہ ذہن اس کا ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ نکاح کے مجلس میں ایک پیغام اس آیت کے ذریعے سے یہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، پہلے آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کہا اور یہاں یا ایھا الناس کہا۔ غور کیجئے گا، ایھا الناس کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو، چاہے مومن ہو یا نہیں ہو، کسی دھرم کے ماننے والے ہو، کسی سماج سے تمہارا تعلق ہو، یہاں پہ یا ایھا الناس کہا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں وجہ یہ ہے کہ نکاح ہر فرد کی ضرورت ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب، چاہے کسی مذہب سے ماننے والا ہو، نکاح اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بشری تقاضوں کو پورا کرنے کا جائز اور واحد جائز راستہ یہ ہے کہ وہ آدمی نکاح کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، اور انہی سے ان کا جوڑا بنایا، حضرت حوا علیہ السلام، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور انہی دونوں مرد اور عورتوں سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بے شمار مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے، کوئی کسی کا مقام اور مرتبہ سماج کے اندر تقوی کی بنیاد کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے
وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا محبوب ہے اور اتنا عزت و مقام والا ہے۔ فلاں کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، نکاح کے اندر اس کے اعتبار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کس طرح سے ایک صحابی تھے، غور کیجئے، جلیبیب نام تھا، بدصورت صحابی تھے، یعنی شکل و صورت بناوٹ کے اعتبار سے اتنی اچھی نہیں تھی۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی مجھ سے بھی شادی کرے گا، مجھ سے بھی کوئی نکاح کرے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ انصار قبیلے کے یا انصاریوں میں سے فلاں شخص کے گھر پر جانا اور وہاں یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میری بیٹی سے تم اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، فلاں قبیلے کا وہ سردار ہے جس کے گھر آپ بھیج رہے ہیں، میں جاؤں گا کہوں گا اور وہ تیار ہو جائے گا؟ کہا جاؤ، کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ گئے، جا کر کے دروازے پہ دستک دی، صحابی نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی سے میرا نکاح کر دیجئے۔ پیغام دیا۔ یہ ابھی سوچ رہے تھے صحابی دروازے پہ کھڑے ہو کر کہ میں کیا جواب دوں۔ اندر سے بچی نے کہا کہ ابا فوراً ہاں کہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے متعلق کوئی آیت نازل کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ کسی بھی مومن مرد کے لیے اور کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اگر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو وہاں پر چوں چرا کرے، آگے پیچھے کرے، جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے اور پیغام میرا بھیج دیا ہے، فوراً ہاں کہیے۔ یہ ہے معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو بسانے کا اور خاندانوں کے جوڑنے کا کیا میسج سماج کو دیا ہے اور شریعت نے کیا تعلیم دی ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ کچھ بھی نہیں، کوئی دیکھا دیکھی، کوئی معاملہ نہیں، لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی ہے ضرور۔ گزشتہ خطبے میں اس کی وضاحت مکمل طور پر نہیں ہوئی تھی کہ لڑکے کو لڑکی دیکھنے کی اجازت ہے۔ اب کتنی اجازت ہے یہ بھی جان لیجئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لے کر کے باہر جائیں گے، گھومیں گے، ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، اکیلے بیٹھ کر کے دیکھیں گے، ہم لوگ ذرا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کریں گے معاملے کو۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ گارجین کی موجودگی میں کہا کہ اتنا حصہ عورت کھول کر کے آ سکتی ہے اپنے چہرے کا یا اپنے بال کا جتنا ایک محرم کے سامنے وہ کھول کر کے آتی ہے، یعنی سامنے کے کچھ بال اور اسی طریقے سے چہرہ اور یہ ہتھیلی، بس اتنی ہی دیکھنے کی اجازت ہے۔ سامنے بیٹھ کر کے آپ نے ایک جھلک، ایک نظر دیکھ لیا اور اس کے بعد ہو گیا۔ گفتگو کرنے کی، بات چیت کرنے کی اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یعنی یہ نہیں کہ شریعت نے اجازت دی ہے تو اب ہم جو چاہے اپنے منگیتر کے ساتھ یا جس سے ہمارا پیغام نکاح کا گیا ہے اس کو ہم دیکھتے پھریں۔ اور یہ بھی کب ہے؟ جب آپ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہو شادی کا۔ ایسا نہیں کہ ہر گھر میں جا کر کے آپ بچیوں کو بلا کر کے دیکھتے رہیں اور اس کے بعد چوائس کریں، نہیں۔ جب آپ کا پختہ اور مکمل ارادہ ہو گیا کہ نہیں ہم کو یہاں کرنا ہے، یہیں سے ہم کو رشتہ کرنی ہے، تب جا کر کے آپ جا کر اس کو ایک مرتبہ چاہیں تو گارجین کی موجودگی میں، اولیاء امور کی موجودگی میں، ان کے ماں باپ کی موجودگی میں، اپنے ماں باپ کی موجودگی میں ایک جھلک دیکھا اور دیکھ کر کے واپس آ گئے۔ یہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، گفتگو کا مطلب یہ تھا کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر آدمی تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور اس کا نکاح یا اس کا رشتہ آپ کو ملتا ہے تو آپ اس سے شادی کر دیجئے۔ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اذا رأیتم، جب تم کسی آدمی کو دیکھو، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین سے اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دین سے اور اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، اس سے تم شادی کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فتنہ برپا ہوگا اور بڑا فساد پیدا ہوگا. ایسا فساد ہوگا کہ اس فساد کا سد باب کرنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. آج فساد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا. اس کے مقابلے میں جو برائی تھی وہ برائی عام ہو گئی، بلکہ وہ برائی ہر قوم کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس قدر پھیل گئی کہ اس کا سد باب کرنا، اس کو روکنا آج کل کے زمانے میں مشکل نظر آتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اے لوگو رشتہ داری کو توڑنے سے بچو، رشتہ داری کو ختم کرنے سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن اس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. اور کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگہبان ہے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک رشتے کے اندر بندھ رہے ہیں. اب یہاں سے ایک بچی کی ذمہ داری ایک بچے کے سر کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، دلہن کی ذمہ داری دولہے کے سر کے اوپر ڈالی جا رہی ہے. دولہا کبھی یہ نہ سمجھے کہ اب ہم اس کے مالک ہو گئے، جیسا چاہیں ویسا اس کو آرڈر دیں، جیسا چاہیں ویسا اس سے کام لیں، کہا یہ نہ سمجھے، بلکہ اگر تم کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے تو یہ سمجھ لو اس سے بڑی ذمہ داری کا پاس رکھنا تمہارے لیے اللہ رب العالمین کے حقوق کا پاس رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دیکھنے والا ہے. تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ ہم کو پورا کمانڈ ہے اس عورت کے اوپر، تو تمہارے اوپر بھی اللہ رب العالمین کو پورا کمانڈ حاصل ہے. لہذا اس معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں دنیا کے اندر عورتوں سے یا عورتوں کے معاملے میں آدمی کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. ان کے اوپر بیجا ظلم نہیں کرنا چاہیے، زیادتی ان کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. تیسری آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو. کیونکہ اکثر شادی بیاہ کے تعلقات جو خراب ہوتے ہیں وہ خراب کس سے ہوتے ہیں؟ گفتگو سے، بات سے. اور آج کل کے زمانے میں یہ معاملہ اور عام ہے، سب کے پاس موبائل ہے. اور اگر ایک عورت اپنے گھر میں یا گھر والے بچی سے دن بھر میں 5 مرتبہ کال کر رہے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں اور واقعی حالات کو بیان کر رہا ہوں، تو بات کرنے کے لیے کیا ہے؟ اب آدمی فون کرتا ہے کسی سے کیوں؟ یا تو کوئی کام ہے، بزنس کا کام ہے تو آپ کر رہے ہیں، لیکن دن بھر میں ایک آدمی کو آپ 5 مرتبہ فون کر رہے ہیں تو کیا پوچھیں گے اس سے؟ ظاہر ہے اپنی بات تو ختم ہو جائے گی. پھر بات شروع ہوتی ہے کس کی؟ نہ فلاں گھر میں ایسا کر رہا ہے، میری ساس کا یہ معاملہ ہے، میرے سسر کا یہ معاملہ ہے، میرے فلاں کا یہ معاملہ ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے. آپس میں اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ادھر سے کچھ باتیں ہوتی ہیں، ادھر سے کچھ باتیں ہوتی ہیں، اور رشتہ داری کے اندر درار پڑتا ہے، رشتہ داری ختم ہوتی ہے، رشتہ داری خراب ہوتی ہے. اس سے آدمی کو چاہیے کہ وہ بچے. اگر نکاح کے رشتے کو بچا کر کے رکھنا ہے تو پھر اس کے اندر نزاکت آدمی کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھ کر کے دونوں معاملے کو انجام دینا پڑے گا. جھوٹ کا کبھی بھی سہارا آدمی نہ لے. قولوا قولا سدیدا، سچ بات کہے اور اتنی ہی بات کہے جتنی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہ کرے. اگر ایسا کرے گا تو معاملہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، نکاح کے اس معاملے میں اور دنیا کے ہر معاملے میں جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑے کامیابی سے ہمکنار ہوگا. جن لوگوں نے
نکاح کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پاس رکھا، اور کھجور کی گٹھلیوں کے اوپر جن کی شادیاں ہوئیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں، جن کی شادیاں ہوئیں، قیصر و کسریٰ جیسے سپر پاور کے دربار میں بھی جب ان کا نام لیا جاتا تھا تو ڈر کے مارے ان کے بازو پھڑکنے لگتے تھے۔ قیصر کہا کرتا تھا کہ میری مجلس میں حضرت عمر ابن خطاب کا کوئی نام نہ لے کہ ان کا نام سنتے ہی میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں، خوف آ جاتا ہے مجھ کو صرف ان کا نام سن کر کے۔ یہ عزت، یہ وقار، یہ مرتبت اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عطا کی تھی۔ اب بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنی شادی بیاہ کے اندر کتنا خرچ کیا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی کی روایت، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اچھا ولیمہ حضرت زینب کے نکاح میں کیا، اتنا بہتر ولیمہ اور کسی اپنے ازواج مطہرات میں نہیں کیا۔ سب سے بہتر ولیمہ اور سب سے دھوم دھام، اگر ترجمہ درست ہو تو دھوم دھام سے ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ حضرت زینب سے نکاح میں کیا۔ آپ کیا ایکسپٹ کرتے ہیں کتنا خرچ کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، کتنا خرچ کیا ہوگا؟ حضرت انس سے پوچھا کتنا خرچہ ہوا تھا؟ کہا ذبحہا شاۃ، ایک بکری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی تھی۔ سب سے اسپیشل ولیمہ تھا، کہتے ہیں ایک بکری پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی تھی حضرت زینب سے ولیمہ میں۔ اور صفیہ سے کیسے ولیمہ کیا تھا؟ کہا راستے سے ہم لوگ خیبر سے آ رہے تھے، ایک مقام پہ 3 دن کے لیے رکے، حضرت صفیہ سے وہیں شادی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح دلہا کی حالت میں آپ نے صبح کی، اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، صبح اس حال میں آپ نے کی کہ آپ دلہے تھے۔ حضرت انس کی روایت ہے، کہا آپ نے دسترخوان لگا دیا اور کہا کہ لوگوں جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ کوئی کھجور لے آیا، کوئی پنیر لے آیا، کوئی دودھ لے آیا، کوئی کچھ اور لے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی روٹی لے آیا، سب کو سامنے رکھ دیا اور صحابہ کو کہا کہ آؤ کھاؤ، یہ ہمارا ولیمہ ہے، صفیہ سے ہم نے ولیمہ کیا ہے۔ یہ سادگی تھی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ہے کوئی آدمی اس طرح کرنے کا؟ ایک ضعیف روایت ہے ترمذی کی، رسم و رواج آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، کہا نکاح کو مسجد میں انجام دو، مسجد میں کرو۔ لوگ اس سنت کی پاسداری کے لیے مسجد میں نکاح لا کر کرتے، جبکہ حدیث ضعیف ہے، حدیث درست اور صحیح نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی آدمی مسجد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم مسجد میں نکاح کریں، اچھی بات ہے، کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسجد صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی جو کارکردگی ہے وہ صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے ہے، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفود مسجد میں آیا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پارلیمنٹ تھی، لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کے اندر حدود کو نافذ کیا کرتے تھے۔ اسی مسجد میں جو قیدی باندھ کر کے لائے جاتے تھے وہ سب کے سب غیر مسلم ہوتے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں رکھا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ تو ہم لوگوں نے مسجد کے کارکردگی کو سمٹ کر کے رکھ دیا، کہا نکاح کے لیے آ جاؤ، اور نکاح کے بعد پھر دھوم دھام سے محفل سجانے کے لیے لوگ پھر وہیں جاتے ہیں جہاں گئے۔ یہ مذاق ہے سنت کا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ اور نزاکت ہے جو ایک نکاح کے اندر ایک نئی چیز پیدا کی گئی۔ اسلام کے اندر یہ جان لیجئے کوئی تصور ہی نہیں ہے ایسا کہ لڑکی کے باپ کے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہو، نہ کھانا کھلانے کا اور نہ کسی معاملے کا۔ اور اگر یہ جانیے نکاح کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کے رشتے کے لیے یا بارات لے کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں، 100 آدمی میں لے کر کے آؤں گا
اور ہمارے کھانے کا مینو یہ ہے، آپ یہ بنائیے گا، علماء کے صحیح قول کے مطابق یہ رشوت ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ کھانا کس کا ہے؟ لڑکی کے باپ کا ہے۔ دعوت کون دے رہا ہے؟ کھانا آپ کا ہے، آپ نے محفل سجائی ہے، اور میں کہوں کہ میں 100 لوگوں کو دعوت لے کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں، یہ جائز نہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ لڑکی والے بھی بہت زیادہ دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر کوئی لڑکا دیندار مل جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم بہت آسانی سے چائے بسکٹ پہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم اپنے گاؤں والوں کو بلائیں گے، ہم اپنے محلے والوں کو بلائیں گے، ہم اور لوگوں کو بلائیں گے۔ ذرا یہ بتائیے کہ شریعت کے اندر جو شادیاں صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی، کیا لڑکی کے باپ نے لڑکی کے نکاح کے لیے کوئی محفل سجائی تھی؟ کوئی دعوت دی تھی؟ کسی کو بلایا تھا؟ اور یہاں لوگ ایک دوسرے کو اگر نہ پوچھئے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کو نہیں بلایا، ہم کو نہیں پوچھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی، مدینے میں سب سے وی آئی پی گیسٹ اگر اس زمانے میں کوئی تھے تو کون تھے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہے۔ عبد الرحمن جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کپڑا نیا نویلا کپڑا ہے، نئے نئے کپڑے کے اندر ملبوس پہن کر کے لباس آئے ہیں۔ پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی۔ شادی کر لی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھ کو بلایا نہیں، مجھ کو انوائٹ نہیں کیا، مجھ کو دعوت نہیں دی؟ آپ نے کہا ولیمہ کیا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ایک بکری بھی ہو ولیمہ کرو۔ آدمی دیکھیے بدعت کو فروغ اور رواج دینے کے لیے راستے کیسے تلاشتا ہے۔ اب لوگوں نے یہ کہا کہ لڑکی کے یہاں کھانا نہیں کھا سکتے، تو لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسی دن ہم کیا کریں گے، دن میں 10 بجے 11 بجے نکاح کر دیجئے اور دوپہر کے وقت ہم ولیمہ کر دے رہے ہیں۔ یعنی جو رواج ہے اس رواج کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اور کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکال لیں گے۔ اگر یہ ہے تو اس کو بند کیجئے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ولیمہ کیے سارے کے سارے ولیمے رخصتی کے بعد کیے، رخصتی کے بعد کیے، خلوت صحیحہ کے بعد، بیوی سے ملاقات ہونے کے بعد، الگ ہونے کے بعد، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ رکھا ہے۔ نکاح ابھی اس مجلس میں پڑھا دی 11 بجے 12 بجے اور پھر اس کے بعد آپ ولیمہ کر دیجئے۔ علماء کے قول کے مطابق صحیح تو ہے، لیکن سنت کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی رخصتی کے بعد ولیمہ کرے، رخصتی کے بعد ولیمہ کرے۔ لیکن جو رواج ہم لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے اس کو ہم کسی طرح سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے ہم راستے نکالتے ہیں، کیسے بھی راستہ نکل جائے۔ اس کے بعد یہ تو بارات کا حکم ہوا کہ اگر وہ مانگ کر کے جا رہا ہے تو رشوت ہے، اور اگر بغیر مانگے ہوئے، کچھ علماء نے فتاوی نظیریہ وغیرہ میں محدث کل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ ہندوستان میں یہ معاملہ چل رہا ہے تو اگر کوئی آدمی بغیر کسی ڈیمانڈ کے اپنے گھر کے 3 4 8 10 لوگوں کو، افراد کو لے کر جاتا ہے اور لڑکی کے گھر والے کچھ انتظام کرتے ہیں، وہ کھا کر کے اگر واپس آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ڈیمانڈ کر کے جانا، یہ کر کے جانا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور ایک بات کہا کہ اس کھانے کا حکم کیا ہوگا پھر؟ یہ عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ لڑکی والے نے کھانا بنایا ہے، اس کھانے کا حکم کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کھانے کا حکم حرام ہے، یہ فتویٰ درست اور جائز نہیں ہے۔ حرام کا حکم لگانے کے لیے واضح شرعی دلیل موجود ہونی چاہیے، اور یہ یہاں پہ نہیں ہے۔ آدمی کم سے کم دعوت دے رہا ہے، اور دعوت کا قبول کرنا شریعت کے اندر یہ مسنون عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے تو اس کو تم قبول کرو۔ اگر چند لوگ معاشرے کے اندر اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ پورا سماج اگر یہ تیاری کر لے اور یہ عزم کر لے کہ ہم اس کے اندر نہ جائیں گے، لڑکی کے نکاح کے دعوت کے اندر یا لڑکی کے شادی کی دعوت کے اندر، تو
تو یہ بات مستحسن ہے، اس کو چاہیے کہ بند کر دیا جائے۔ پورے لوگ مل کر کے اگر اس کو ختم کرنا چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں، سماج سے اس معاملے کو ہٹا دینا چاہیے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں اس تعلق سے، شریعت کے اندر دو ٹرم ہے، غور کیجئے گا، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر، دو ٹرم ہے۔ اسراف جو ہوتا ہے، اسراف اس کا تعلق ہے کھانے پینے سے۔ نکاح کے اندر یہ دونوں مخالفت ہوتی ہے۔ کھانے پینے کے اندر اسراف، کَاکُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، ضرورت سے زیادہ مت کرو۔ چیز کی چیز پھینکے جا رہے ہیں، کھایا کھایا نہیں کھایا، دسترخوان میں اٹھایا اٹھا کر کے ڈال دیا، چیزوں کی بربادی ہے۔ اس کا قیامت کے دن آدمی کو حساب دینا پڑے گا، مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور موجودہ زمانے میں جہاں اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو ان نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم لوگ خوشحال ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، یہی آپ اس دور میں سیریا میں جا کر کے دیکھیں، وہ بچیوں کے، چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ان ٹھنڈی کے موسم میں یہ پیغامات آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کھیتوں میں جا کر کے، جن کو ابھی دودھ پینے کا موقع تھا، جن بچوں کا، وہ کھیت میں بیٹھ کر کے گھاس کھا رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کبھی ان بھائیوں کے درد کو ہم نے اپنے دل کے اندر محسوس کیا ہے؟ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی محفل کو سجا لیں جیسی چاہیں، ہمارے مومن بھائی کتنے پریشان ہیں۔ 3-4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، صومالیہ سے سعودی عرب میں رمضان میں ایک پروگرام چلتا ہے کہ رمضان کے مسائل آپ پوچھئے اور وہاں کے مفتی جواب دیتے ہیں۔ صومالیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے، آج 4تھا یا 5واں دن ہے میرا، میں جب افطار کرتا ہوں تو میرے گھر میں نمک ہے، اور جب سحری کرتا ہوں تب بھی میرے گھر میں پانی اور نمک ہے، میرا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بتائیے۔ دل نہیں دہلتا ہے آدمی کا ان چیزوں کو دیکھ کر کے۔ اللہ کی نعمتوں کی اس طرح سے ہم مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح سے اس کا خرچ کرتے ہیں کہ بے تحاشا بنایا، اور بے تحاشا لوگ کھا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ایک ایک دانے کا، چاول کے ایک ایک دانے کا حساب اللہ رب العالمین کے سامنے دینا پڑے گا، جس کو انسان نے برباد کیا اور یہ کیا۔ اور کیا ضرورت ہے اتنی بڑی محفل کی؟ کیا ضرورت ہے؟ آدمی چند لوگوں کو بلا کر کے یہ ولیمہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم لوگوں کو ریا چاہیے، نمود چاہیے، فخر چاہیے۔ ہم اپنی مونچھ کیسے موڑیں گے لوگوں کے سامنے کہ ہم نے 2000 لوگوں کو بلایا، ہم نے 2500 لوگوں کو بلایا، ہم نے 3000 لوگوں کو بلایا، بہت بڑی دعوت کی۔ دنیا کے اندر یہ دکھا کر کے کیا ہو جائے گا؟ قیامت کی تیاری کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے۔ تو یہ اسراف ہوا۔ اور کپڑا پہننے میں یہ تبذیر ہوتا ہے۔ شادی کا ایک ایک لباس 50-50 ہزار روپے کے خریدا جاتا ہے دلہن کو پہنانے کے لیے، اور دلہن ایک دن پہنتی ہے اور اس کے بعد اس کو کھول کر کے اندر رکھ دیتی ہے۔ وہ یہ تبذیر ہے یا نہیں ہے؟ 100 جوڑے بنائے جاتے ہیں اس کے مائکے کے طرف سے، یہ والد کے کندھے کے اوپر بیجا بوجھ ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر وہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنا جوڑا ملا، کتنا کپڑا ملا، کتنا کیا ملا، یہ سوال کیے جاتے ہیں۔ کہا ایک آدمی شادی کرنے میں، بلکہ یہیں کے کسی شخص نے بتایا کہ جتنے مین روڈ پہ زمینات تھے یہ سب مسلمانوں کے تھے، شادی کرنے کے چکر میں یہ زمینیں ان کی بک گئی، ہاتھ سے نکل گئی، سارے معاملات، اب لوگ تلاش ہو گئے، کاروبار لوگوں کے ٹوٹ جاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے لوگ سود پہ پیسہ اٹھانے کے اوپر، دوسروں کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلانے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کام کرنا نہایت شریعت کے اندر غلط عمل ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے بعد نکاح کی مجلس میں ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ شادی بیاہ ہو جاتی ہے، دلہا اپنے طرف ہے، دلہن اپنے طرف ہے، پردے کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے پردے کے جو حدود مقرر کیے ہیں، اس حدود کے اندر رہ کر کے ہم کو خوشی بھی منانی ہے، اس حدود کے اندر رہ کر کے ہم کو اپنی غمی بھی منانی ہے۔ ہوتا یہ ہے
کہ اب دلہن کے جتنے ساتھ میں پڑھنے والے لوگ ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسٹیج پہ سب کھڑے ہو کر کے فوٹو کھنچواتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ دولہے کے ساتھ جتنے آنے والے لوگ ہیں وہ اسٹیج کے اوپر ایک طرف سے کھڑے ہو کر کے یہ تصویر کشی کرواتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں۔ یہ بھی رسم جائز نہیں ہے، اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے سماج اور معاشرے سے۔ اس کو بھی گزشتہ خطبے میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کی گئی تھی، لیکن اس معاملے کو بھی معاشرے کے اندر سے ختم کرنا چاہیے، مٹانا چاہیے۔ نکاح سادہ اور سمپل معاملہ ہے، اس کو سادگی کے ساتھ انجام دینے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور اس میں سادگی نہ برتنے والا، سادگی کا دامن چھوڑ دینے والا دنیا کے اندر بھی خائب و خاسر ہوگا اور آخرت کے اندر بھی پریشان ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہر معاملے کے اندر آدمی کو درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور وسط جو راستہ ہے، ہم امت وسط ہیں، اس راستے کو اختیار کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں کو قبول کر لے، ہم سب کے سیئات کو درگزر فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔